السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیتیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن الذین اتقوا ربهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزل من عند اللہ وما عند اللہ خیر للابرار۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کے برعکس جن لوگوں نے اپنے رب کا تقوی اختیار کیا ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ ان کے لیے ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اللہ کی طرف سے، اور مزید جو اللہ کے پاس ہے وہ کہیں بہتر ہے نیک کاروں کے لیے۔ جنت کی اصل نعمتیں تو بیان میں آ ہی نہیں سکتی۔ ان کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مراد ہے متفق علیہ حدیث یاد رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے جنت میں وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں اس کا خیال ہی گزرا۔ قرآن و حدیث میں جنت کی جن نعمتوں کا تذکرہ ہے ان کی حیثیت اہل جنت کے لیے نزول ابتدائی مہمان نوازی کی ہوگی۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا أُولَئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اور بے شک اہل کتاب میں وہ بھی ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، اور اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو تم پر نازل کیا گیا، اور اس پر بھی جو ان کی طرف نازل کیا گیا، اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کی آیت کو حقیر سی قیمت پر فروخت نہیں کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے، یقیناً اللہ جلد حساب چکا دینے والا ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہے، وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ حساب لینے میں دیر نہیں لگاتا۔ آخری آیت پھر بہت جامع ہے۔ يا أيها الذين آمنوا اصبروا والصابرون ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ اے اہل ایمان، صبر کرو اور صبر میں اپنے دشمنوں سے بڑھ جاؤ اور مربوط رہو، اور اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اور اللہ کا تقوی اختیار کیے رکھو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ مصابرت باب مفاعلہ سے ہے اور اس میں مقابلہ ہوتا ہے۔ ایک تو ہے صبر کرنا، ثابت قدم رہنا، اور ایک ہے مصابرت یعنی صبر و استقامت میں دشمن سے بڑھ جانا۔ ایک صبر وہ بھی تو کر رہے ہیں، تمہیں آج چرکا لگا ہے تو انہیں 1 سال پہلے ایسا ہی چرکا لگا تھا اور 70 مارے گئے تھے، وہ 1 سال کے اندر پھر چڑھائی کر کے آ گئے، تو تم اپنے دل غمگین کر کے کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تمہیں تو ان سے بڑھ کر صبر کرنا ہے، ان سے بڑھ کر قربانیاں دینی ہیں، تبھی تم حقیقت میں اللہ کے وفادار ثابت ہوگے۔ مراقبہ پھیرے کو بھی کہتے ہیں، اور نظم و ضبط کی پابندی کرتے ہوئے باہم جڑے رہنے کو بھی۔ غزوہ احد میں شکست کا سبب نظم کا ڈھیلا پن اور سمع و اطاعت میں کمی تھی، لہذا یہاں صبر و صابرت کے ساتھ ساتھ نظم کی پابندی اور باہم میں مربوط رہنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ یہ آخری اور اہم ترین چیز ہے، یہ سب کچھ کرو گے تو فلاح ملے گی۔ ایسے ہی گھر بیٹھے تم فوز و فلاح سے ہمکنار نہیں ہو سکو گے۔ بارک اللہ ولی ولکم فی اللہ قرآن العظیم ونفیہ وایاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ تو جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہماری سورہ ال عمران بھی مکمل ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ پوری سورہ ال عمران کا آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آیا ہوگا اور پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ نے ہماری پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ ہم سب مسلمانوں پر فرض ہے کہ ہم سب کو قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر معلوم ہونی چاہیے۔ تو اسی طرح ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں اور نئی صورت کے ساتھ۔ جب تک کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اپنے ساتھ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔